آج ہم قائد صاحب سے پوچھیں گے کہ ایسے کون سے خواب ہیں جن کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قائد صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی عدنان بھائی، خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ ان میں پہلی قسم ہے ایک قسم ہے خواب کی کہ خواب میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے رات کو، جو کچھ سوچتا ہے، جو کچھ باتیں کرتا ہے، وہی جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے خواب میں۔ اور دوسرا ہے کہ خواب شیطانی خواب ہے، دوسری قسم ہے کہ شیطانی خواب ہے۔ اور تیسرا خواب ہے جو اللہ کی طرف سے اس کو جو ہے وہ کوئی پیغام ہوتا ہے، جس کو احادیث میں جس کو جو ہے وہ نبوت کا 40واں یا 46واں حصہ بھی کہا گیا ہے۔ جی جی تو ہم جانیں گے کہ کون سی قسم ایسی ہے جس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ کیسا خواب آئے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اس خواب کی تعبیر نہیں ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو بادشاہ کو جب خواب آیا تو جو بادشاہ کے وہ جو درباری تھے جن سے وہ تعبیر معلوم کرنا چاہ رہا تھا اور پوچھ رہا تھا، تو وہ ان سے تعبیر پوچھ رہا تھا، تو وہ بتا رہے تھے کہ بادشاہ یہ وہ والا خواب ہے جس کی تعبیر نہیں ہوتی، یہ وہ والا خواب ہے جس کی تعبیر نہیں ہوتی، اس لیے اس کی تعبیر نہیں، کیونکہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتائی اور اس کے حال بھی بتایا سارا کچھ۔ تو اسی طرح اس کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں کہ کون سا خواب ہے جس کی تعبیر ہے، کون سا خواب ہے جس کی تعبیر نہیں ہے۔ جو تعبیر کا علم رکھنے والے علماء انہوں نے کچھ چیزیں نکالی ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز ایسا خواب جی جس کے بارے میں آپ کی خواہش ہے، جس کے بارے میں آپ کی خواہش ہے۔ اب میری ایک انسان ہے، میری خواہش ہے جی میں امام کعبہ سے مل رہا ہوں، اب میری خواہش ہے، میں روز سوچتا ہوں میں بیت اللہ کے اندر جا رہا ہوں، میری خواہش ہے۔ اب وہی میں خواب میں دیکھوں، ایک انسان کی کوئی بھی خواہش ہے جو وہ بار بار کرتا ہے، وہی وہ خواب میں دیکھے تو یہ اس کی خواہش میں آ جائے گا، یہ اس خواب میں نہیں آئے گا جس میں مثلاً کہ جو تعبیر والا خواب ہے۔ ایسے خواب کی جو اس کی خواہش ہو، اس خواب کی تعبیر نہیں ہوتی۔ دوسرا خواب جو انسان جس چیز سے ڈرتا ہو، جس سے خوف ہو، جس سے اس کے دل میں خوف ہو، وہ خواب میں آ جائے۔ مثلاً خوف سمجھتے ہیں کہ ایک چیز انسان ریئل میں اس کے بارے میں سوچے تو بھی ڈرے، اس کو دیکھے تو بھی ڈرے۔ مثلاً ایک بندہ ہے، اب سانپ سامنے آ جائے تو ہر بندہ ڈرے گا، لیکن خوف کیا ہے؟ اس کے بارے میں سوچ کے ڈرنا، اس کی تصویر دیکھ کے ڈرنا، اس کو سامنے دیکھ کے ڈرنا، یہ خوف ہے۔ جو بندہ خوف پہلے سے کھا رہا ہے ایک چیز سے، اس کے بارے میں سوچ کے بھی ڈر رہا ہے، دیکھ کے بھی ڈر رہا ہے، تصویر میں بھی ڈر رہا ہے، ویسے بھی ڈر رہا ہے، اس کو سانپ نظر آئے تو اس کا معنی ہے کہ وہ بندہ جو ہے اس کو یہ خواب تعبیر والا نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے، اگر کوئی بندہ خواب میں اعضاء کٹے ہوئے دیکھتا ہے، جسم کٹا ہوا دیکھتا ہے، اپنا کوئی اعضاء، ہاتھ کٹا ہوا دیکھتا ہے، ہاتھ چل رہا ہے، سر کٹا ہوا دیکھ رہا ہے، سر چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ میرا جو ہے وہ سر کٹ گیا اور وہ آگے آگے چل رہا ہے اور میرا دھڑ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی یہ شیطانی خواب ہے، شیطان تمہارے ساتھ رات کو کھیلتا رہا ہے، یہ شیطانی خواب ہے، اس کی تعبیر نہیں ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ ایک وہ خواب جس کے بارے میں آپ کی خواہش ہے، وہ اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ دوسرا وہ خواب جس سے آپ کو خوف ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے ان 2 چیزوں کو نقل کیا ہے، فرمایا جس کے بارے میں خواہش اور خوف ہے، یہ 2 خواب آئے، سمجھ لیں اس کی تعبیر نہیں ہے، یہ تعبیر والا خواب نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز وہ ہے کہ اعضاء کٹے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنا سر کٹا ہوا دیکھتے ہیں، اپنا بازو کٹا ہوا دیکھتے ہیں، یہ بھی تعبیر والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، فرمایا شیطان تمہارے ساتھ کھیلتا ہے۔ چوتھی چیز، جو ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں، جو کام آج کل کر رہے ہوتے ہیں، جو مثلاً کہ ہم کسی ٹاپک پر بحث کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ ہمیں رات کو خواب میں آ جائے، تو اس طرح کی کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی کام، وہ ہم دن میں کوئی بات کرتے ہیں، وہ رات کو خواب میں دیکھ لینا، اس کی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے جو ہیں وہ خواب ہیں۔ ایک
جو بالکل شیطانی ہوتا ہے اس کی بھی تعبیر نہیں، دوسرا جو تم دن میں کرتے ہو دیکھتے ہو اور وہی خواب میں آ جاتا ہے، اس کی بھی کوئی تعبیر نہیں۔ اور تیسرا خواب یاد رکھے، تیسرا خواب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور نبوت کا 46واں حصہ یا 40واں حصہ اس کو کہا گیا ہے اور فرمایا اس کی تعبیر ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں اس کے بارے میں ہم بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ تعبیر کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں، خواب کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں۔ یاد رکھیں جب ہم کسی کو خواب کے بارے میں بتا دیتے ہیں وہ خود ہی تعبیر لگا لیتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ وہ تعبیر جیسے وہ لگا دیتا ہے، اب وہ جاہل ہے، اس کو علم نہیں تعبیر کا، وہ جیسے تعبیر لگا دیتا ہے ویسے وہ ہو جاتی ہے۔ اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جن خوابوں کی تعبیر لگنی نہیں ہوتی، وہ تعبیر والے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اب اہل علم بندہ جو ہے، وہ جو تعبیر کا علم جانتا ہے، اب وہ خواب کو دیکھے گا، اس کی نوعیت کو دیکھے گا، سارے معاملات کو پوچھ کے پھر تعبیر لگاتا ہے۔ ہم بھی یہ بار بار یہ بات بتا چکے ہیں کہ کوئی بھی خواب ہے اس کو جو ہے آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، اور اگر بتانا ہے تو اس کے بارے میں ہم وقت کا پوچھتے ہیں، ہم جو ہے بندے کے بارے میں پوچھتے ہیں کیسا ہے کیسا نہیں ہے، تو پھر اس کی تعبیر لگائی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کو جان کر تعبیر جو ہے وہ بتائی جاتی ہے، اس طرح تعبیر نہیں بتائی جاتی کہ بغیر جانے کچھ بھی۔ اس طرح یہ ضرور ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ اچھا خواب ہے یا اس کا کس طرف اشارہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایگزیکٹ آپ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس بندے کا ہونا ضروری ہے، اس بندے کے بارے میں معلومات لے کے پھر اس کو بتایا جائے گا کہ یہ تعبیر کا اشارہ کس طرف ہے۔ اس لیے جو اس طرح کے یہ 4 طرح کے میرے علم کے مطابق تعبیریں ہیں جن کی خوابیں ہیں جن کی تعبیر نہیں ہوتی، ان میں ایک جو ہے جس بندے کی خواہش کے مطابق خواب ہے، دوسرا خوف کے متعلق خواب ہے، تیسرا جو ہے وہ بندہ اپنے جسم کو کٹا ہوا دیکھے یا کچھ بھی اعضاء کٹے ہوئے دیکھے، چوتھے نمبر پر ہے کہ جو بندہ دن میں سوچتا ہے، کام کرتا ہے، باتیں کرتا ہے، وہی خواب میں آ جانا۔ یہ اس طرح کے معاملات اگر بندہ دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ جی بہت شکریہ قاری صاحب۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ۔